السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور دنیاوی تمام مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، عام طور سے ہمارے کچھ محبین یا اس کے علاوہ ملنے جلنے والے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ویڈیوگرافی کیوں شروع کی، یا آپ نے چینل کیوں بنایا، کیا آپ کو اس سے کچھ بینیفٹ بھی ہوتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چند باتیں میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی، بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر میں نے یہ اسلامک دینی ویڈیوز بنانا کیوں شروع کی اور اس چینل کے ذریعے سے مجھے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے یا کیا آمدنی ہوتی ہے۔ میں اپنی دلی باتیں آپ تک آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ بخوبی واقف ہوں گے یا جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ میں اس وقت شہر سنبھل کے اندر تحصیل ہے ایک چندوسی جس کا نام ہے، اس کی جامع مسجد کے اندر اس وقت امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ویڈیوز بنانا کیوں شروع کی، اور دوسری بات یہ کہ اس سے مجھے کچھ آمدنی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تاکہ کچھ لوگوں کا جو ایک ذہنی خلجان ہے وہ بھی صاف اور دور ہو سکے۔ تو میں نے ویڈیوز بنانا کیوں شروع کی، اس پوائنٹ پر بات کرتی ہیں۔ تو غالباً سن 2018 15 اگست کو اسی شہر چندوسی کے اندر دلشاد میرج ہال ہے ایک، اس میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اس میں ائمہ اور چندوسی کے اہل خیر حضرات یا جو چندوسی کے مین حضرات ہیں وہ وہاں موجود رہے تھے۔ یوں تو اعلان عام ہوا تھا، ڈیسیژن اس میں یہ لیا گیا تھا کہ ہم اپنے بیاہ شادی کے خاص طور سے اخراجات کو کم کریں گے اور اسٹینڈنگ جو کھانا ہے کھڑے ہو کر اسے بند کریں گے، سنت کے مطابق کھانا کریں گے۔ مزید جو بھی جہیز یا سامان اپنی بیٹی کو دینا ہے وہ چھپا کر کے دیں گے اور ڈھول باجے وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ نہایت ہی آسان اور شرعی اعتبار سے شریعت پر عمل پیرا ہونے والے کام تھے۔ لوگوں کے لیے اس میں بھلائیاں تھیں، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ وہ دین پر اپنے چلے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ فی الحال ناظرین گرامی، تو اس تحریک کا نام تحریک اصلاح امت رکھا گیا تھا۔ اس تحریک کو لے کر ہم لوگ چلے تھے، شہر کے اندر کام کیا تھا، وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھانا یا لوگوں کو بٹھانا، شرعی رہنمائی کرنا، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ کچھ ٹائم یا کچھ وقت کے بعد میں اس تحریک کا جو شیرازہ تھا اصلاح امت کا وہ منتشر ہوا، اور لوگ جو اپنی روش پر تھے، جیسا جسے کرنا تھا، ناچ گانا کھیل کود، دنیا بھر کے آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں بیاہ شادی کے اندر کتنا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خاص طور سے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، اچھی خاصی دین پر معلومات بھی ہوتی ہے انہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر وہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے سوال بھی کیا جائے تو ہمارے بچے نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ عجیب عجیب رسم و رواج ہے۔ حیا آتی ہے کہ ایک خاتون کو لوگ سجا کر کے، جبکہ ہر انسان اپنی شریک حیات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو یا اس کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آج کے دور میں آپ دیکھیں، باقاعدہ اسٹیج لگا کر کے دلہن کو بٹھا کر کے ویڈیوگرافیاں کرنا اور الگ الگ اسٹائل سے فوٹوز کھنچوانا، فوٹوز کھینچنے والے، ویڈیوگرافی کرنے والے سب نامحرم ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں سب کچھ۔ اب اس میں زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال
یہ تحریک کا جو ارادہ تھا وہ منتشر ہو گیا اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کے من میں جو آیا وہ کیا۔ تو مطلب دل کے اندر یہ بات تھی کہ کسی بھی طریقے سے دین کا کچھ کام ہو جائے، لوگوں تک کچھ نالج یا دینی جانکاری پہنچ جائے، کیونکہ آج کے وقت میں ہر انسان تو اپنے اپنے معاملات کے اندر مست ہے۔ میں بھی اپنے کسی کام میں بزی یا مصروف رہتا ہوں، مگر ہر کام کو وقت دینے سے ہی وقت دیا جا سکتا ہے یا نکالنے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ تو جو ذمہ داران ہیں انہیں اچھے سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، برائے نام صرف ذمہ داری نبھانا، اللہ کا خوف دل کے اندر، شریعت سے، اسلام سے، دین سے محبت اگر ائمہ حضرات کے اندر نہیں ہوگی، خاص طور سے جو ذمہ داران ہیں، تو پھر کس کے اندر یہ محبت ہوگی؟ اللہ کا خوف نہیں ہوگا، مذہب اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی، بس 5 وقت کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے، کمرے میں آرام کر رہے ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں۔ یہ ائمہ حضرات کا مطلب میرا بھی کوئی مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا یہ اصول نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں ہمارے دین کی ترقی کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، پبلک میں سدھار پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ اجتماعی طور پر تو خیر نہیں ہو سکا، تو میں نے یہ کوشش کی کہ انفرادی طور پر کچھ شرعی رہنمائی یا کچھ شرعی جانکاریاں لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اسی وجہ سے میں نے ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کی۔ اب دوسری بات محترم ناظرین کہ اس سے مجھے کچھ آمدنی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ابھی مجھے خیر زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے چینل بنائے ہوئے، اور نہ ہی میرا یہ چینل ابھی مونیٹائز ہوا ہے، کیونکہ آمدنی کی جو ذرائع ہوتے ہیں، جہاں تک میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہی کچھ آپ کو آمدنی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کچھ آمدنی ہوئی ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی میرا مین مقصد جو تھا اس چینل بنانے کو آمدنی کا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا ہے کہ لوگوں تک میرے ذریعے سے اگر کوئی دینی بات پہنچ جائے، انہیں کچھ حاصل ہو جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں سوشل نیٹ ورک کا یہ مطلب دور ہے، وقت ہے، انسانوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں یا مدرسے میں جائیں، یا آج کے دور میں لوگ جلسے جلوس میں جانے تک کو مطلب ناگوار سمجھتے ہیں، بڑا مشکل سے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے محلے کے اندر اگر کوئی میلاد بھی ہوتا ہے نا، تو لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ میلاد مطلب جہاں پڑھا جاتا ہے، جس جگہ میلاد ہوتا ہے، اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، اس کے فضائل و برکات ہیں، ذکر سننے کی، میلاد سننے کے، سنانے کے، مگر پھر بھی لوگ اس جانب خیال نہیں کرتے۔ اگر محلے کے اندر کوئی ناچ گانا ہو یا فحاشی ہو اور یانیت ہو، تو اس طریقے کی باتیں اگر لہو و لعب کی باتیں ہوں، تو دیکھیے آپ مطلب آپ کو بھیڑ چیرے سے بھی نہیں چیر پائیں گے آپ۔ لوگوں کو وہاں صحیح سے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف دنیا مطلب ہمارے ذہن و فکر کے اندر ہے، لہو و لعب ہمارے ذہن و فکر کے اندر ہے، دین سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت و خواری کا مطلب سامنا کر رہا ہے۔ لہٰذا ناظرین میں نے یہ دونوں بات واضح کر دیں۔ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ میرے ذریعے شریعت کی بات، مذہب اسلام کی بات جو بھی آپ تک پہنچے اسے بغور سماعت کیا کریں، اور دینی رہنمائی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ انسان وہ کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، کچھ حرام کام ہوتے ہیں جسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو جناب والا یہ کم علمی جو ہے یا لا علمی جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت کی جانکاری رہنمائی وہاں تک حاصل کرنا جو ہماری ضروریات ہیں، یہ بہت ہی اہم ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے ہم تجارت کرنے کے اصول و ضوابط کو، بزنس کرنے کے طور و طریقے کو سیکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے مذہب اسلام کی تعلیم بھی ہم تک وہاں تک فرض ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، تو زکوٰۃ کو اصول و ضوابط، اس کے قوانین، یا کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کس طریقے سے ادا کی جائے گی، یہ سب کچھ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ویڈیوز کیوں بنائیں، اور مطلب میرے چینل سے کچھ آمدنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ کے لیے
مطلب اسلامک ٹاپک پر ویڈیوز وغیرہ انشاءاللہ بناتا رہوں گا، چاہے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اگر میرے اس بتانے سے آپ نے کسی شرعی بات پر عمل کر لیا اور آپ کی رہنمائی ہو گئی تو یہی میرے لیے ذریعہ نجات ہے، اور یہی میرے لیے آخرت کی دولت ہے۔ دنیاوی دولت کی کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں ہے، حالانکہ انکار تو کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رب حالات سے دلوں کے واقف ہے، رب بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔